بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کا مکمل واقعہ بیان کریں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس سفر کا حال بیان کیا تھا جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان تجارت لے کر شام گئے تھے۔ یہ تجارتی قافلہ شام میں اپنا تجارتی سامان فروخت کرنے کے بعد مکہ کی جانب واپس چلا اور 24-25 دن کی مسافت کے بعد مقام جحفہ پر پہنچا۔ مقام جحفہ شام کی طرف سے آنے والے لوگوں کے لیے میقات کا مقام ہے۔ میقات اس مقام کو کہتے ہیں جہاں پر حج یا عمرہ کے لیے جانے والے لوگ احرام باندھتے ہیں۔ مقام جحفہ پر آ کر یہ قافلہ رک گیا۔ جحفہ سے مکہ تک تقریباً 150 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ عرب کا ایک دستور تھا کہ جب کوئی قافلہ کامیاب واپس آئے، تجارت میں انہیں نفع زیادہ ہو تو ہمیشہ ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہم شہر میں جائیں تو لوگ ہمارا استقبال کریں اور ہمیں مبارکباد دیں۔ چونکہ یہ قافلہ اپنا مال تجارت فروخت کر کے آ رہا ہے، ہر ایک کے پاس پیسے ہیں، اس لیے کسی ویران مقام پر نہیں رک سکتے۔ مکے سے پہلے سب سے بڑا شہر جحفہ ہے۔ جحفہ کے بعد مکہ تک کوئی بڑی آبادی نہیں ہے۔ قافلے کو وہاں روک دیا جاتا ہے اور پھر ہر آدمی اپنے ایک غلام کو بھیجتا ہے تاکہ وہ مکے والوں کو جا کے بتا دے۔ جناب خدیجہ کا غلام میسرہ ہے۔ بنیادی طور پر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جائے اور جا کے جناب خدیجہ کو اطلاع دے، مگر میسرہ پیغمبر اسلام سے گزارش کرتا ہے کہ آج تک میری مالکہ خدیجہ طاہرہ کو کسی تجارت میں اتنا نفع نہیں ہوا ہے۔ یہ بڑی خوشخبری ہے۔ میری یہ خواہش ہے کہ آپ خود وہاں تشریف لے جائیں اور یہ خبر خود انہیں پہنچائیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ یہ سارے کے سارے لوگ چلے۔ اب یہ سب غلام ہیں، ہر ایک اپنی مرضی سے جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام آگے بڑھے۔ چھوٹا سا ایک پہاڑی ٹیلہ تھا۔ پیغمبر اسلام وہاں پہنچے اور ایک لمحے کے لیے اس کے پہلو میں چلے گئے۔ میسرہ نے گمان کیا کہ چونکہ صبح کا وقت ہے، شاید آرام کر رہے ہیں، شام کو سفر اختیار کریں گے۔ میسرہ غلام ہے، آقا نہیں ہے کہ اس کام میں کوئی دخل دے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اللہ کے رسول جحفہ کے نزدیک اس ٹیلے کے پہلو میں چلے گئے اور وہاں جا کے بظاہر رک گئے، اس لیے کہ راستہ تو آنکھوں کے سامنے ہے، راستے میں چلتے ہوئے تو نظر نہیں آ رہے ہیں۔ میسرہ بھی خاموش۔ باقی تاجروں میں سے ہر ایک جشن منا رہا ہے، لوگ آرام کر رہے ہیں، تھکن اتار رہے ہیں اور ادھر غلام دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اسی دن کی صبح کو جناب خدیجہ طاہرہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ جا کر اپنی چھت پر بیٹھ گئیں۔ ریشمی کپڑے کا ایک خیمہ سا بنا کر اس کے نیچے بیٹھی ہوئی ہیں اور محو گفتگو ہیں۔ اچانک جناب خدیجہ طاہرہ کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ایک نور فضا میں نمودار ہو گیا ہو۔ جناب خدیجہ سمجھیں کہ سورج کی روشنی ہوگی، لیکن فوراً یہ احساس ہوا کہ اتنی گرمی نہیں ہو رہی جو سورج کی اتنی روشنی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ گھبرا کے پیچھے کی جانب دیکھا تو کیا دیکھتی ہیں کہ جنت المعلیٰ کے قبرستان کے پیچھے جو پہاڑیاں ہیں وہاں سے ایک نور سا نمودار ہو رہا ہے۔ جب مزید غور کیا تو ایسا لگا کہ جیسے ایک قبہ بنا ہوا ہے اور یہ قبہ سونے اور چاندی کا بنا ہوا ہے۔ یاقوت اور جواہرات کی لڑیاں اس میں سے لٹک رہی ہیں۔ یہ قبہ کسی اونٹ سوار کے سر پر اس انداز سے ہے کہ وہ سارے کا سارا اونٹ اور اس کا سوار اس قبے کے اندر نظر آ رہا ہے اور یہ نور اسی قبے سے نمودار ہو رہا ہے۔ جناب خدیجہ گھبرا گئیں کہ میری آنکھوں کو دھوکہ تو نہیں ہو رہا ہے۔ اپنی کنیزوں اور اپنی سہیلیوں سے کہا کہ دیکھو جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں، کیا تم بھی یہ دیکھ رہی ہو یا نہیں؟ سب نے مڑ کے دیکھا، تصدیق کی کہ ہاں اے خدیجہ طاہرہ، جو کچھ آپ نے دیکھا وہ ہم نے بھی دیکھا، مگر یہ کیا ماجرا ہے؟ جناب خدیجہ غور سے دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جانور تو مجھے جانا پہچانا لگ رہا ہے، یہ تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرا ہی اونٹ ہے۔ سہیلیوں نے کہا کہ خدیجہ طاہرہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کا اونٹ تو میسرہ کے ساتھ شام کے سفر میں گیا ہوا ہے، وہ یہاں کیسے آ گیا؟ خدیجہ طاہرہ کہتی ہیں کہ نہیں، اب تو میں سوار کو بھی پہچان رہی ہوں، یہ تو وہی ابو طالب کا بھتیجا محسوس ہو رہا ہے۔
اور ساری سہیلیاں متوجہ ہو گئیں۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے کہ خدیجہ طاہرہ نے دیکھا کہ جیسے وہ یاقوت سرخ کا قبہ خود بخود غائب ہو گیا ہو اور نور میں بھی تھوڑی کمی آنے لگی۔ پروردگار عالم اپنے حبیب کے اعجاز کو ابھی پوشیدہ بھی رکھنا چاہتا ہے۔ اب وہ اونٹ سوار مکے کے محلے کی تنگ گلیوں میں داخل ہو گیا تو اب خدیجہ طاہرہ کو وہ نظر نہیں آ رہا، اور تھوڑی دیر گزری تھی کہ خدیجہ طاہرہ کے مکان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ غلام نے آ کر بتایا کہ ابو طالب کے بھتیجے آئے ہیں جو شام کے سفر پر گئے تھے۔ جناب خدیجہ طاہرہ بے اختیار دوڑ کر دروازے پر جاتی ہیں۔ سب کو حیرت ہو رہی ہے کہ وہ خاتون جس کے اشارے پہ 70 کنیزیں حرکت میں آ جاتی ہیں، پہلا موقع ہے کہ اس طرح دوڑ کر بے چینی کے عالم میں دروازے پر گئیں۔ پیغمبر اسلام کو لے کر آئیں اور پہلا سوال یہ کیا کہ آپ تجارت کے سفر سے کب تشریف لائے۔ اب جناب خدیجہ تجسس میں ہیں کہ وہ اونٹ سوار یہی ہیں یا یہ اپنے گھر سے تشریف لا رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں تو ابھی مکہ میں داخل ہوا ہوں اور ابھی خانہ خدا تک بھی نہیں گیا، آپ تک پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ آپ کا قافلہ آ گیا ہے، سامان تجارت فروخت ہو گیا ہے، آپ کا غلام میسرہ بھی آ رہا ہے۔ کچھ تجارتی گفتگو ہوئی۔ ایک مرتبہ جناب خدیجہ طاہرہ نے پوچھا کہ وہ قافلہ ہے کہاں؟ جواب دیا جوفہ پر ہے۔ جناب خدیجہ انتہائی حیران کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آج صبح کو آپ قافلے سے چلے تھے اور اب یہاں پہنچ گئے، اس کو تو کم سے کم 2 دن لگنا چاہیے تھے۔ پیغمبر نے کہا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے صحیح ہے۔ خدیجہ طاہرہ نے اس کے بعد کوئی سوال نہ کیا۔ ناشتے کا انتظام کیا گیا اور زمزم کی ایک مشک کو منگوایا گیا۔ پیغمبر کی خدمت میں یہ تحفے دیے گئے۔ پیغمبر اسلام مکان سے نکلے اور جوفہ کی جانب جانے لگے۔ جناب خدیجہ کو اطمینان نہ ہوا۔ دراصل جناب خدیجہ کا معاملہ ایک عام بزنس پارٹنر کا معاملہ نہیں ہے، خدیجہ طاہرہ کو شادی بھی کرنا ہے، اس لیے وہ اپنے دل میں پیدا ہونے والے ہر شک کو ختم کرنا چاہتی ہیں۔ خدیجہ طاہرہ نے وہ آب زمزم کی مشک اور کھانا منگوانے کے بعد کہا کہ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو بس ایک تجویز میں اور دینا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ آپ واپس قافلے میں چلے جائیں اور قافلے کے ساتھ شامل ہو کر واپس آئیں۔ علماء کہتے ہیں کہ جناب خدیجہ کی غرض یہی تھی کہ وہ پہچان لیں کہ وہ جو نور انہوں نے دیکھا ہے وہ آنکھوں کا دھوکہ تھا یا حقیقت تھی، اور وہ نور اسی نوجوان کے ساتھ تھا یا اتفاق سے اس وقت وہاں سے کوئی اور آدمی گزرا ہو اور یہ نور اس کی وجہ سے بلند ہوا ہو۔ پیغمبر اسلام نے جناب خدیجہ کی درخواست کو قبول کیا، باہر آئے اور واپس قافلے میں پہنچے۔ وہاں جیسے ہی پیغمبر اسلام قافلے میں پہنچے تو میسرہ نے آگے بڑھ کر پیغمبر اسلام سے کہا کہ اب بہت دیر ہو گئی ہے، سارے غلام تو جا چکے ہوں گے، آپ اکیلے رہ گئے ہوں گے، لیکن اب آپ جلدی سے جائیے تاکہ ہماری مالکہ کو بھی دوسروں کے ساتھ ہی تجارت میں کامیابی کی خبر مل جائے۔ پیغمبر اسلام مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تو خدیجہ طاہرہ کو اطلاع دے کر واپس بھی آ گیا ہوں۔ میسرہ کو یقین نہیں آ رہا، گھبرا کے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے تو آپ کو اس ٹیلے کے پیچھے آرام کرتے ہوئے دیکھا تھا، مناسب نہ سمجھا کہ آپ کو جا کر جگاؤں۔ میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے اب تھوڑی دیر آرام کر لیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جا کے واپس آ گئے۔ پیغمبر اسلام نے اس ناشتے کے سامان کو کھولا اور کہا کہ تم تو خدیجہ کے گھر میں زندگی گزار چکے ہو، پہچانتے ہو یہ کھانا کس گھر کا پکا ہوا ہے؟ پھر وہ زمزم کی مشک رکھ دی۔ مشک پر خدیجہ طاہرہ کی وہ مہر لگی ہوئی تھی جو تاجر حضرات اپنے ہر مال پر لگاتے ہیں۔ میسرہ کی عقل کام نہیں کر رہی، مگر یہ ایسے ثبوت ہیں کہ انکار بھی نہیں کر سکتا۔ خوشی کے عالم میں آگے بڑھا، قافلے میں جو لوگ اسے قریب نظر آئے سب کو یہ بات بتائی۔ اکثر نے کہا کہ اب تو تم جو کچھ بھی کہو گے ہم یقین کر لیں گے، اس لیے کہ جب سے مکہ سے نکلے ہیں اس نوجوان سے ایسے معجزات دیکھے ہیں کہ اب کسی کا انکار ممکن نہیں ہے۔ مگر ابو جہل کہتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ ساحر و جادوگر ہے اور ساحروں سے ہر بات کی توقع کی جا سکتی ہے۔ خیر، ابو جہل کی پارٹی جادوگر سمجھ رہی ہے اور باقی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خود یقین ہو گیا ہے کہ اب یہ ہر معجزہ دکھا سکتا ہے۔ قافلہ مکے کی جانب چلا اور وہاں پہنچنے پر انتہائی احترام اور شان و شوکت کے ساتھ اس قافلے کا استقبال کیا گیا، اس لیے کہ مکہ کی تاریخ میں آج تک کوئی قافلہ اتنا کامیاب واپس نہیں آیا تھا۔
اور اس کا ثبوت یہ بھی تھا کہ جیسے ہی قافلہ مکے کے قریب پہنچ گیا اور مکے کے مکانات نظر آنے لگے، میسرہ نے ایک تجویز پیش کی، کہا کہ تم سب کو معلوم ہے اس سے پہلے بھی میں تم سب کے ساتھ تجارت میں جا چکا ہوں، آج تک ہمیں کبھی اتنا منافع حاصل نہیں ہوا، یہ صرف اس نوجوان کی برکت ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ اب ہم اپنے مالوں میں سے ہدیہ نکال کر اس نوجوان کو پیش کریں۔ سارے قافلے میں سے کسی نے اعتراض نہ کیا، مگر میسرہ کہتے ہیں کہ دیکھو، اس بات کا خیال رکھنا یہ صدقہ نہ ہونے پائے، اس لیے کہ اتنے دنوں میں میں نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ یہ نوجوان ہدیہ تو لے لیتا ہے، صدقہ نہیں لیتا۔ ابو جہل جیسا شخص بھی اس وقت اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہا ہے، اسے بھی اعتراض کرنے کی ہمت نہ ہوئی، اور اس سے پہلے کہ قافلہ مکہ میں داخل ہو، سارے قافلے نے دل کی خوشی اور احترام کے ساتھ پیغمبر کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا۔ پیغمبر نے ہدیہ قبول کیا اور اپنے مکان کی جانب چلے گئے، اس لیے کہ اب پیغمبر کو جا کے خدیجہ طاہرہ سے گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر وہاں خدیجہ طاہرہ بے چین ہیں۔ خدیجہ طاہرہ نے دوبارہ یہ منظر دیکھا کہ ہاں، اس نوجوان کے ساتھ ایک نور آ رہا ہے، دل کو یقین ہوتا چلا گیا کہ یہی وہ گوہر مقصود ہے کہ جس کا میں انتظار کر رہی تھی۔ اب میسرہ جذبات اور جوش میں بھرا ہوا خدیجہ طاہرہ کی خدمت میں پہنچتا ہے۔ جناب خدیجہ پوچھتی ہیں، میسرہ، میں نے تمہیں ایک خاص مقصد سے بھیجا تھا کہ تمہیں اس نوجوان کے ساتھ رہنا ہے اور واپس آ کر اطلاع دینا ہے کہ تم نے اسے کیسا پایا۔ میسرہ جناب خدیجہ کو سارے واقعات سناتا ہے، وہ سیلاب کا آنا، وہ اژدہے کا آنا، وہ خشک کنویں سے پانی کا جاری ہونا، وہ درخت کا سرسبز ہونا، ہر پتھر کا سلام کرنا، ہر درخت کی ٹہنی کا جھک کے سجدہ کرنا، یہ سارے واقعات سنا رہا ہے میسرہ، اور آخر میں وہ پیغام بھی دیا جو اس راہب نے میسرہ کو بلا کے خاص جناب خدیجہ کے لیے بھجوایا تھا۔ جناب خدیجہ نے سب کچھ سنا اور آخر میں میسرہ کہتا ہے کہ ایک معجزہ تو ایسا ہے کہ مجھے خبر دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آنکھوں سے دیکھ سکتی ہیں، وہ یہ کہ ہم نے دیکھا کہ اول تو یہ نوجوان ہمارے ساتھ کھانے میں کم شریک ہوتا تھا، لیکن جب کبھی شریک ہو گیا تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کتنا ہی کم کھانا ہو وہ سارے کے سارے ساتھیوں کے لیے پورا ہوتا ہے، اور پھر بھی اتنا بچا رہتا ہے جتنا ابتدا میں تھا، یہ تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہیں۔ میسرہ کی بات جناب خدیجہ کی سمجھ میں آ گئی، کہا کہ جاؤ، جا کے فوراً بلا کر لاؤ اور کہو کہ اس وقت تھوڑی دیر کے لیے آپ ہمارے ساتھ ہمارے دسترخوان پر بیٹھ جائیں۔ پیغمبر اسلام میسرہ کے ساتھ تشریف لائے۔ جناب خدیجہ نے گھر میں جتنے بھی مرد تھے، رشتہ دار، غلام، سب کو جمع کیا اور ایک دسترخوان پر بٹھایا، اس حالت میں کہ ایک چھوٹے سے پیالے میں کھجوریں بھر کے رکھ دیں اور سب کے سب دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ پیغمبر اسلام کے آنے کے بعد برکت کی یہ کیفیت تھی کہ پہلی کھجور پیغمبر اسلام نے اپنے دستے مبارک سے اٹھائی، اور ہر ایک جناب خدیجہ کے حکم کے تحت پیٹ بھر کے کھانے کے باوجود بھی جب اس دسترخوان سے یہ کہتا ہوا اٹھا کہ اب تو ہمارے پیٹ میں گنجائش نہ رہی، تب بھی کھجوریں اتنی ہی تھیں جتنی ابتدا میں رکھی گئی تھیں۔ خدیجہ طاہرہ نے پیغمبر اسلام کا شکریہ ادا کیا۔ پیغمبر واپس اپنے گھر کی جانب آئے اور میسرہ سے اتنی خوش ہوئیں، کہا کہ میسرہ، جا، میں نے تجھے آزاد کیا۔ میسرہ کی بیوی بھی جناب خدیجہ کی کنیز تھی، میں نے تیری بیوی کو بھی آزاد کیا۔ ان کے بچے بھی خدیجہ طاہرہ کے غلام تھے، میں نے تیرے بچوں کو بھی آزاد کیا۔ اس کے بعد زمین کا ایک ٹکڑا دیا، 2 اونٹ اور سونے اور چاندی کی ایک کثیر مقدار دی کہ میسرہ، تو نے مجھے ایسی خوشخبری سنائی ہے کہ اب اس کے بعد تیرا حق ہو گیا میرے اوپر، ان سارے تحفوں کو لے کر جا اور آج سے تو آزاد ہے۔ میسرہ پیغمبر اسلام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ آج ان کے سبب سے مجھے آزادی ملی ہے، روانہ ہوتا ہے۔ اب جناب خدیجہ کے دل کو اطمینان ہو گیا، کیونکہ اس سے پہلے 3 واقعات ہو چکے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک مرتبہ جناب خدیجہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ خانہ خدا کے سامنے والے صحن میں بیٹھی ہوئی تھیں کہ ایک یہودی عالم وہاں سے یہ کہتا ہوا گزرا کہ مبارک ہو، تم میں ایک ایسی عورت ہے جو اللہ کے آخری نبی کی بیوی بننے والی ہے، اور اے مکے کی عورتوں، وہ آخری نبی اسی مکے کی سرزمین پر ظاہر ہوگا، تم میں سے جو بھی اس کی اطاعت کرے اور اسے قبول کرے وہ دنیا و آخرت دونوں کی ملکہ ہوگی۔ باقی عورتوں نے تو کنکر اٹھا کر اس عالم کو مارا۔
मगर जनाब खदीजा के दिल में ये बात बैठ गई, क्योंकि जनाब खदीजा उन औरतों में से एक थीं जो इस्लाम से पहले ही अल्लाह के दीन की जानिब इन मायनों में राग़िब थीं कि उनके एक चचा थे वर्का इब्न नौफल, जो तौरात और ज़बूर के बहुत बड़े आलिम थे। जनाब खदीजा अक्सर उनके पास जाया करती थीं और उनसे तौरात और ज़बूर सुना करती थीं। फिर दूसरा वाक़या पेश आया कि एक दिन जनाब खदीजा ने एक यहूदी आलिम की अपने घर में दावत की, क्योंकि जनाब खदीजा उलमा का बड़ा एहतराम करती थीं। जनाब खदीजा अपने घर के बाला खाना पर हैं, यहूदी आलिम बैठा है। एक मरतबा घबरा के जनाब खदीजा से कहा कि ये जो नौजवान गली में से जा रहा है, क्या तुम इसको एक लम्हे के लिए यहाँ बुलवा सकती हो? जनाब खदीजा कहती हैं कि मैंने पहचान लिया है, ये बनु हाशिम का नौजवान है। ग़ुलाम से कहा कि जाओ और जाकर मेरा पैगाम दो। पैगंबर आए। खदीजा ताहिरा पर्दे में हैं और ये यहूदी आलिम सामने है। पर्दे के बाहर यहूदी आलिम ने कहा कि अगर इजाज़त हो तो मैं आपके लिबास को शाने से थोड़ा सा हटाना चाहता हूँ। पैगंबर ने इजाज़त दी। यहूदी आलिम ने लिबास हटाया, मोहरे नबूवत की ज़ियारत की, एक मरतबा उसे बोसा दिया। इसके बाद पैगंबर को रुखसत किया और खदीजा ताहिरा से पूछा कि यह नौजवान कौन था। खदीजा ताहिरा कहती हैं, ये तुमने क्या गज़ब किया, इस तरह से उसके लिबास को हटा लिया। अरे अगर इसके चचा इसके साथ होते तो खुदा की कसम वो तुम्हें कत्ल कर देते, मगर इजाज़त ना देते कि उनके भतीजे को कोई हाथ भी लगाए। यहूदी आलिम कहता है कि आप नहीं जानती ये नौजवान अल्लाह का आखिरी पैगंबर होने वाला है, क्योंकि तौरात में लिखा है कि इसी मक्के की सरजमीन में अल्लाह का आखिरी नबी आएगा। उसके बाप का उसकी पैदाइश से पहले इंतकाल हो जाएगा, दादा उसके बचपन में इंतकाल कर जाएंगे और उसके चचा उसकी कफालत करेंगे। खदीजा ताहिरा ने कहा कि हाँ, ये तो सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। बस उस यहूदी आलिम ने कहा कि खदीजा, मैं फ़कत एक बात और बता दूं कि इसी अरब की सरजमीन से एक औरत इससे निकाह करेगी, और जो औरत इससे निकाह करेगी वो कायनात की खुशकिस्मत तरीन औरत होगी, दुनिया और आखिरत दोनों की मलका होगी। और ए खदीजा, अक्लमंद इंसान वही है जो कभी ऐसे मौका को हाथ से नहीं जाने देता। ये वाक़या भी खदीजा अपनी आंखों से देख चुकी थीं। ये दोनों वाक़यात तिजारत से पहले के वाक़यात हैं। तीसरा वाक़या ये था कि वर्का बिन नौफल ने एक तावीज़ लिख के दिया था, जिसे जनाब खदीजा अपने तकिए के नीचे रख के सो गई थीं, और एक ख्वाब आया था जिसमें आपको रसूलुल्लाह से शादी की बशारत मिली थी। ये तीन निशानियां तो खदीजा ताहिरा के पास पहले थीं। फिर मैसरा की रिपोर्ट कि जो कुछ उसने देखा, और मैसरा के ज़रिए से उस ईसाई राहिब की पेशीन गोई, और फिर अपनी आंखों से उस नूर के चमकने को देखना। जनाब खदीजा यकीन की आखिरी मंजिल पे पहुंच चुकी हैं कि यही है मेरा गौहर मकसूद। अब जनाब खदीजा ने यह चाहा कि मैं पैगंबर इस्लाम से निकाह कर लूँ। एक जानिब एक खौफ भी है कि मैं कैसे निकाह करूँ, इसलिए कि पैगंबर मुझे कबूल करें कि ना करें, वो आखिरी नबी हैं, इतने अफजल और कायनात के सरदार हैं। दूसरी जानिब ये भी ख़तरा है कि अगर मैं सोचती रही तो ऐसा ना हो कि इससे पहले ही उनका निकाह कहीं और हो जाए। अब जनाब खदीजा सोच में हैं कि क्या करें। बिल आखिर उन्होंने अपनी सहेली नुफैसा को बुलाया और उससे कहा कि पहले तुम जाकर ये देखो कि क्या अबू तालिब के इस भतीजे के दिल में मेरा कोई ख्याल है कि नहीं। अगर मैं इसके रिश्ते की बात करूं तो कहीं वो इनकार तो नहीं करेगा। नुफैसा पैगंबर इस्लाम के घर में दाखिल होती हैं। पैगंबर इस्लाम ने उसे एहतराम के साथ बिठाया और पूछा कि कैसे आना हुआ। नुफैसा ने कहा कि अब आपकी उम्र शादी के काबिल हो चुकी है, क्या आपने कोई इरादा किया है शादी के बारे में? पैगंबर जवाब देते हैं कि मेरे जो हालात हैं वो तुम्हारे सामने हैं। हाँ, मेरे चचा कह रहे थे कि सफ़र तिजारत के बाद अब इतने पैसे जमा हुए हैं कि अब यह शादी का एहतमाम हो सकेगा। नुफैसा कहती हैं कि अगर मैं आपको एक रिश्ता बताऊं कि हुस्न में भी, दौलत में भी और शराफत में भी इस मक्का की सरजमीन पर उससे बेहतर कोई नहीं है, तो क्या आप उसे कबूल करेंगे? पैगंबर इस्लाम के जो इल्म लदुनी के मालिक हैं, हर गायब और हाजिर को जानते हैं, मगर ज़ाहिरी एतबार से गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारा इशारा समझ गया। नुफैसा कहती हैं कि खदीजा ताहिरा खुद आपसे गुफ्तगू करना चाहती हैं। अगले दिन पैगंबर इस्लाम तैयार होकर जनाब खदीजा के मकान में गए। जनाब खदीजा पैगंबर इस्लाम से कहती हैं
کہ آپ نے سفر تجارت میں بڑا نفع حاصل کیا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اب جو کچھ آپ کا حصہ ہے اس میں آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ میرے چچا نے کہا ہے کہ تم خود اپنے اونٹ خرید لو اور اپنی تجارت خود شروع کر دو، اور باقی جو پیسے بچیں گے اس سے وہ میری شادی کا انتظام کرنا چاہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام سے یہ جملہ سننا تھا۔ خدیجہ طاہرہ نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے، کس کا انتخاب آپ کریں گے؟ میرے ذہن میں بھی آپ کے لیے ایک رشتہ ہے جو خاندان کے اعتبار سے بھی آپ کی شریک ہے اور جو ہر اعتبار سے ہر مقام پر آپ کی مدد کرنے والی ہے۔ پیغمبر اسلام سمجھ تو چکے ہیں، مگر کہتے ہیں کہ اے خدیجہ، میرا ارادہ یہ تھا کہ میں اس خاندان میں رشتہ کروں جو دولت کے اعتبار سے میرے برابر تو ہو مگر مجھ سے بلند نہ ہو۔ جناب خدیجہ کہتی ہیں کہ پھر تو یہ رشتہ آپ کے لیے سب سے مناسب ہے۔ اپنا نام بھی نہیں لے رہی ہیں، اشارتاً بات بھی ہو رہی ہے۔ پیغمبر سوال کرتے ہیں کہ کیسے؟ کہا کہ اس لیے کہ میرے پاس کوئی دولت نہیں ہے، میری تمام دولت، جائیداد اور سامان تجارت وہ سب آپ کے لیے ہے، آپ کے نام ہبہ کیا جاتا ہے، سب کچھ آپ کے پاس ہے، میں تو ایک کنیز ہوں، اب اس کے بعد میرے پاس کچھ بھی نہ رہے گا۔ وہ جو دولت کا فرق تھا وہ تو ختم ہو گیا، اب آپ کے پاس دولت زیادہ ہے، میں تو ایک کنیز بن کے رہوں گی۔ پیغمبر اسلام نے سنا اور ایک مرتبہ یہ کہہ کے واپس آئے کہ میں اپنے چچا سے بات کرتا ہوں۔ پیغمبر اسلام اپنے چچا کے پاس آئے۔ صبح کا وقت ہے، بنی ہاشم کے سارے نوجوان حضرت ابو طالب کے پاس جمع ہیں۔ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے، ایسا لگ رہا ہے کہ آج تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو۔ پیغمبر نے اپنا مدعا بیان کیا کہ آپ نے بھی پہلے تذکرہ کیا تھا، اب میرا بھی ارادہ ہے کہ اس شادی کے مرحلے سے فارغ ہو جاؤں۔ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ ہاں، ہم ڈھونڈ رہے ہیں، خاندان بنو ہاشم کے لیے اس کے معیار کی کوئی لڑکی ہونی چاہیے۔ پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ خویلد کی بیٹی خدیجہ بھی اس کے لیے تیار ہے اور وہ اس رشتے کے لیے آمادگی بھی ظاہر کر چکی ہے۔ حضرت ابو طالب سوچ میں ہیں اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہیں، ان کا چھوٹا بھائی پیغمبر اسلام کا ایک اور چچا ابو لہب بولا کہ اے محمد، یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خدیجہ طاہرہ کا معیار کتنا بلند ہے؟ فلاں علاقے کے بادشاہ نے پیغام بھیجا، رد کر دیا، فلاں قبیلے کے سردار نے پیغام بھیجا، رد کر دیا۔ اگر ہمارے خاندان میں سے کوئی سردار پیغام بھیجتا تو سمجھ میں آنے والی بات تھی، مگر تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تمہارا پیغام کیسے لے جایا جائے؟ ہم سب کی رسوائی ہوگی۔ ابو لہب کا اتنا کہنا تھا کہ پیغمبر اسلام کے ایک اور چچا جناب عباس جلال کے عالم میں کھڑے ہو گئے۔ کہا کہ خبردار، اپنی زبان کو روک، کیا کمی ہے میرے بھتیجے میں؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ بنی ہاشم کا جو کچھ بھی ہے وہ سب میرے بھتیجے کے لیے ہے؟ ہم سب اس پہ متفق ہیں۔ یہ تو نے کیا کہہ دیا کہ اگر بنی ہاشم کے کسی اور سردار کا رشتہ ہوتا تو بھیجا جا سکتا تھا؟ ہم سب اس کے غلام ہیں، یہ ہمارا سردار ہے۔ جناب عباس نے اتنے جوش کے ساتھ گفتگو کی کہ سب خاموش ہو گئے، مگر حضرت ابو طالب نے کہا کہ اس طریقے سے رشتہ بھیجنا مناسب نہیں ہے۔ بنو ہاشم کا رشتہ رد ہو گیا تو بہرحال یہ ایک توہین مانی جا سکتی ہے عرب کے ماحول میں۔ ایسا کرو کہ خود پہلے خدیجہ طاہرہ کی رائے لے لی جائے کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ مگر کیسے رائے لی جائے؟ شادی کا مسئلہ ہے، اجنبی خاندان ہے، مگر ایک راستہ سمجھ میں آ گیا۔ حضرت ابو طالب کی بہن ہیں جناب صفیہ، یعنی پیغمبر اسلام کی پھوپھی۔ جناب صفیہ کی شادی جناب خدیجہ کے خاندان میں ہوئی تھی، جناب خدیجہ کے بھائی سے ہوئی تھی۔ اس اعتبار سے صفیہ رسول خدا کی پھوپھی ہیں، ابو طالب کی بہن ہیں، مگر خدیجہ طاہرہ کی باوج ہیں۔ جناب خدیجہ نے دیکھا کہ آج بے وقت میری باوج میرے پاس آ رہی ہیں، فوراً سمجھ گئیں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ جناب صفیہ نے بات چھیڑی، خدیجہ، شادی کے بارے میں تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جناب خدیجہ نے فوراً جواب دیا کہ میں نے طے کر لیا ہے کہ اب میں شادی کروں گی تو آپ کے بھتیجے سے کروں گی، اور میں اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہوں۔ یہ جس انداز سے گفتگو تھی، جناب صفیہ کو یقین کامل ہو گیا۔ وہ پلٹ کے جناب ابو طالب کے پاس آئیں اور بتایا کہ بھائی، یہ معاملہ طے ہے، خدیجہ راضی ہیں اور تم کوئی بھی انتظام کرو، خدیجہ تمہارے ساتھ ہیں۔ بہن نے آ کر یقین دلایا، ابو طالب تیار ہوئے۔
पैगम्बर इस्लाम का रिश्ता लेकर जा रहे हैं। बनी हाशिम के जवान बड़ी शान व शौकत से निकले। अबू तालिब की क़यादत में ये काफ़िला चला और जनाब खदीजा के घर पहुंचा। जनाब खदीजा के वालिद का उस वक्त इंतकाल हो चुका था। जनाब खदीजा के चचा अम्र बिन असद उस वक्त हयात थे और कबीले के सरदार थे। रस्मी गुफ्तगू के बाद हज़रत अबू तालिब ने उनके सामने ये रिश्ता पेश किया। अम्र बिन असद ने ना तो कोई तौहीन की, ना किसी किस्म के गुस्से का इजहार किया, मगर ये कहा कि पहली बात तो मैं ये बता दूं कि खदीजा ताहिरा के मामले में मैं भी दखल नहीं देता हूँ। खदीजा खुद मुख्तार हैं, वो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करती हैं। लेकिन आपके रिश्ते को सुनने के बाद मैं पहले ही बता सकता हूँ कि खदीजा का फ़ैसला क्या होगा। खदीजा कभी इस रिश्ते पे तैयार नहीं होंगी। बड़े बड़े सरदारों के रिश्ते रद्द कर दिए, बादशाहों के रिश्ते रद्द कर दिए, इस रिश्ते को कैसे कबूल करेगी? इसलिए मैं इस रिश्ते को इसलिए कि मुझे खदीजा की मर्ज़ी मालूम है रद्द करता हूँ। जनाब अबू तालिब के लिए इतना ही जुमला बहुत था। गैरत हाशमी जलाल में आ गई। ये सब इंतहाई गुस्से और गम के आलम में बाहर आए और अपने घर चले गए। अब समझ में नहीं आ रहा कि सफ़िया कुछ कह रही थीं और खदीजा के चचा कुछ कह रहे हैं। जनाब खदीजा तक ये खबर पहुंची कि ख़ानदान बनु हाशिम इस अंदाज से आने के बाद वापस चला गया है। खदीजा ताहिरा इंतहाई परेशान कि ये क्या हो गया, ये तो सारा मामला ही बिगड़ गया। इतना साफ इनकार मेरे चचा की जानिब से हो गया है। अब इसके बाद जनाब खदीजा अपनी राय दे भी दें तो चचा का मसाला, चचा ना बोल चुके हैं। चचा अपनी तौहीन समझेंगे कि मैंने कुछ कहा और मेरी भतीजी ने इसकी मुखालफत की। अगरचे खदीजा ताहिरा खुद मुख्तार हैं, लेकिन खुद मुख्तारी का ये मतलब नहीं कि बुज़ुर्गों का एहतराम न किया जाए। और फिर ख़ानदान बनु हाशिम अबू तालिब के साथ आया है। अबू तालिब को इस दरवाज़े से इनकार कर दिया गया है और दोबारा वो वापस तो नहीं आएंगे क्योंकि गैरत के ख़िलाफ़ होगा। क्या किया जाए समझ में नहीं आता कि इस मसले को कैसे सुलझाया जाए। जहन ने एक मर्तबा हिदायत दी कि इस वक्त एक ही आदमी तुम्हारी मदद कर सकता है, किसी तरह से उसे बुलाओ और उससे मदद मांगो। ये कौन है? ये जनाब खदीजा के चचा वर्का इब्ने नौफल हैं, जो पूरे ख़ानदान के इंतहाई सुलझे हुए आदमी और आलिम हैं और जिन्हें रसूल की रिसालत पे यकीन कामिल है। ये वो शख्सियत हैं कि पैगम्बर इस्लाम के ऐलान रिसालत के फ़ौरन बाद इनका इंतकाल हो गया, लेकिन ये पैगम्बर इस्लाम की अज़मत को पहले से मानते थे। ये एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिनसे खदीजा अपनी बात बयान कर सकती हैं, क्योंकि ये दोनों हम उम्र थे और दोनों में एक हद तक बेतकल्लुफ़ी भी थी। ये जाकर खदीजा के चचा से बात कर सकते हैं, क्योंकि एक लिहाज से ये उनके भाई भी हैं और साथ तौरात के आलिम भी हैं। चुनाचे जनाब खदीजा ने अपनी कनीज़ से कहा कि जाकर मेरे चचा वर्का को बुला के लाओ। वर्का आए। वर्का को खदीजा से बेटियों जैसी मोहब्बत थी। पूछते हैं कि क्या बात है खदीजा, बड़ी परेशान नज़र आ रही हो। जनाब खदीजा ने कहा कि परेशान कैसे ना हो कि जिनका इस दुनिया में कोई हमदर्द ही ना हो, कोई परेशानियां दूर करने वाला ही ना हो। वर्का बिन नौफल मुस्कुराकर मजाक के अंदाज में कहते हैं कि खदीजा इसमें तो तुम्हारी अपनी गलती है। बहुत से रिश्ते आए, रिश्तों को तो तुमने रद्द कर दिया। वही तो रिश्ता है कि जो मूनसो गम गुसार और साथी का रिश्ता होता है। जनाब खदीजा ने कहा कि मसलन मैंने कौन सा रिश्ता रद्द किया? कहा कि फ़लाँ बादशाह का, फ़लाँ हाकिम का, फ़लाँ सरदार का। खदीजा ने कहा कि ये सब तो मक्के के बाहर के रिश्ते हैं, मैं अपना शहर नहीं छोड़ना चाहती हूँ। वर्का कहते हैं कि फिर इस मक्के वाले भी बहुत सारे बड़े बड़े रिश्ते हैं। अबू जहल जैसे सरदार का रिश्ता, अतबा का रिश्ता, शैबा का रिश्ता, इतने बड़े बड़े सरदार हैं। खदीजा ने कहा कि मगर ये तो सब गुमराह हैं, गुमराहों से मैं कैसे शादी करूं? आपके जहन में मक्के का रहने वाला कोई ऐसा शरीफ शख्स नहीं जो मेरा साथी भी बने, गुमराह भी ना हो। वर्का इब्ने नौफल कहते हैं कि ऐसी तो पूरे मक्के में एक ही शख्सियत मेरे जहन में आ रही है और वो है अब्दुल्ला का यतीम। बस खदीजा ताहिरा ने सुना, कहा कि आपने तारीफ़ तो कर दी, मगर दुनिया के हर इंसान में कोई ऐब होता है। ज़रा मुझे बताइए तो सही उनमें खराबियाँ क्या हैं, ऐब क्या हैं, ताकि इसके बाद फिर मैं इस रिश्ते के बारे में कोई राय दे सकूं। वर्का इब्ने नौफल कहते हैं कि हाँ, ये भी ज़रूरी है, दोनों पहलू मालूम होना चाहिए। सुनो, अब उसके ऐब सुनो।
یہ کہہ کے ورقہ نے عیب گنانا شروع کیے کہ یہ وہ ہے جس کا حسب بے مثال ہے، جس کا خاندان بہت طویل ہے، جس کی آنکھیں سرمے والی ہیں، جس کے اخلاق بہت جمیل ہیں، جس کی سخاوت ہر ایک کے لیے ہے، جس کی جود اور دوسروں پہ مہربانی عام ہے۔ خدیجہ طاہرہ کہتی ہیں کہ یہ سب تو آپ نے خوبیاں بتائی ہیں، میں تو کہہ رہی ہوں کہ عیب گنوائیے۔ کہا کہ ہاں، اس کے عیب بھی سنو۔ یہ وہ ہے کہ جس کا باطن اس کے ظاہر سے بہتر ہے، یہ وہ ہے کہ کائنات میں اس سے افضل کوئی نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ جس کے خاندان کی مثال کوئی نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ جس کی شخصیت کی نظیر کوئی نہیں ہے۔ خدیجہ طاہرہ گھبرا کے کہتی ہیں کہ یہ تو سب آپ نے فضائل گنوا دیے، ارے میں کہتی ہوں کوئی عیب بتائیے۔ کہا کہ ہاں، اب سنو، اس کے عیب بھی سنو۔ یہ وہ ہے کہ جس کا چہرہ چاند کی مانند ہے، یہ وہ ہے کہ جس کی پیشانی ستاروں سے زیادہ چمک رہی ہے، یہ وہ ہے کہ جس کی خوشبو مشک و عنبر سے زیادہ ہے، یہ وہ ہے کہ جس کا کلام شہد سے زیادہ شیریں ہے، یہ وہ ہے کہ جب چلتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ 14ویں کا چاند چل رہا ہے۔ جناب خدیجہ طاہرہ کہتی ہیں کہ یہ سب تو فضائل ہیں، میں کہہ رہی ہوں کہ عیب گنوائیے۔ ورقہ آخر تھک کے کہتے ہیں کہ خدیجہ، اس کا عیب کون گنوائے جس میں کوئی عیب ہی نہیں ہے، جو سر سے لے کر پیر تک فضائل کا مجسمہ ہے۔ جناب خدیجہ نے کہا کہ جب ایسی کیفیت ہے کہ آپ جیسا آدمی کہہ رہا ہے تو اب اس کے علاوہ کسی اور رشتے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اب میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کسی طرح اس معاملے کو پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ خدیجہ، یہ معاملہ ایسا ہے کہ میں اس میں یوں نہیں پڑوں گا، میری شرط ہے، مجھے بھی کچھ چاہیے۔ جناب خدیجہ کہتی ہیں کہ یہ آپ نے کیا بات کر دی، جو آپ چاہیں، جو چیز آپ طلب کریں آپ کے لیے ہے۔ دولت چاہیے، سواری چاہیے، جائیداد چاہیے، مکان چاہیے۔ ورقہ نے کہا کہ خدیجہ، تمہیں معلوم ہے کہ ان چیزوں کی مجھے کبھی بھی ضرورت نہیں تھی، میں تو کچھ اور چاہتا ہوں۔ جناب خدیجہ کہتی ہیں کہ بتائیے تو صحیح، آپ کا مطالبہ کیا ہے، میں آپ کا مطالبہ پورا کروں گی۔ ورقہ نے کہا کہ سنو خدیجہ، مجھے معلوم ہے کہ تمہارا شوہر قیامت کے دن سارے گناہ گاروں کی بخشش کروانے والا ہوگا، وہ روز حساب کا دن ہوگا، اس کا تصور کر کے آج بھی میرا جسم کانپ رہا ہے۔ بس ایک وعدہ کرو، میدان قیامت میں اپنے شوہر سے کہہ کر میری شفاعت کرواؤ گی۔ جناب خدیجہ نے کہا کہ چچا، میرا آپ سے روز قیامت بخشش کا وعدہ ہے۔ ورقہ نے کہا کہ اب بتاؤ، میں دل و جان سے تمہاری خدمت کرنے کو اور اس رشتے کو طے کرانے کو تیار ہوں، مسئلہ کیا ہے، پریشان کیوں ہو؟ خدیجہ طاہرہ نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف میرے چچا انکار کر چکے ہیں، دوسری جانب ابو طالب اس گھر کے دروازے سے واپس لوٹائے جا چکے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ ورقہ نے کہا کہ ٹھہرو، اس مسئلے کو میں طے کرتا ہوں۔ ورقہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور کہا کہ دونوں کو سمجھانا میرا کام ہے۔ سب سے پہلے وہ عمرو بن اسد کے پاس جاتے ہیں جو ان کے رشتے کے بھائی ہیں اور جناب خدیجہ کے سگے چچا ہیں۔ جا کے کہتے ہیں کہ اے عمرو، غضب کر دیا تو نے، حمزہ کی تلوار کو بھول گئے، خاندان بنی ہاشم کو اپنے دروازے سے ذلیل کر کے بھیج دیا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خاندان بنو ہاشم اگر تلواریں نکال کر ہمارے خلاف آ جائے تو سارے مکے میں کوئی ہماری حمایت کرنے والا نہ ہوگا، سب بنی ہاشم کے پرچم تلے جمع ہو جائیں گے، ہمارے خاندان کے لیے زندہ رہنا محال ہو جائے گا، یہ ساری عزت دولت، یہ سارا اقتدار، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اور تم نے نتائج پر غور کیے بغیر ابو طالب جیسے مرد شریف اور حمزہ جیسے شیر نر کو اپنے دروازے سے واپس کر دیا ہے، یہ نہیں سوچا کہ اگر یہ لوگ ہمارے خلاف ہو گئے تو کیا ہوگا۔ عمرو بن اسد گھبرا گئے، کہا کہ ورقہ، ہوا کیا ہے؟ میں نے کسی کو ذلیل نہیں کیا، کسی کی توہین نہیں کی۔ کہا کہ خاندان بنو ہاشم ایک رشتہ لے کر یہاں آیا تھا، کون ہے جو بنی ہاشم کا رشتہ رد کرے، اور تم نے اسے رد کر دیا۔ عمرو ابن اسد کہتے ہیں کہ دیکھو، دو وجوہات تھیں، خاندان بنو ہاشم سے اگر کسی اور کا رشتہ آتا تو شاید میں رد نہ کرتا، خاندان بنو ہاشم اپنے خاندان کے ایک یتیم کا رشتہ لے کر آیا تھا، عبداللہ کے یتیم کا۔ یہ یتیم ہے جس کے پاس دنیاوی دولت نہیں ہے، اور ہم لوگ اس سے پہلے عتبہ، شیبہ
اور ابو جہل جیسے بڑے بڑے سرداروں کے رشتے کو رد کر چکے ہیں خدیجہ کی وجہ سے۔ اب اگر ان کو اطلاع مل جائے کہ ہمارے رشتوں کو ٹھکرایا گیا تھا اور ایک یتیم کے رشتے کو قبول کیا گیا ہے تو سارا مکہ ہمارے خلاف ہو جائے گا۔ سب یہ سمجھیں گے کہ ہم نے ان کی توہین کی ہے۔ اتنے سارے لوگوں کا مقابلہ کون کرے؟ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر میں راضی بھی ہو جاتا تو میری بھتیجی خدیجہ کہاں ماننے والی ہے؟ اب عمرو ابن اسد کے ذہن میں تو وہ تصور نہیں ہے، نہ ان کو کوئی نبوت رسول کا علم ہے، نہ ان کو تورات و انجیل کی پیشین گوئیوں سے کوئی دلچسپی ہے۔ یہ تو ایک عام شخصیت سمجھ کے بات کر رہے ہیں کہ خدیجہ نے اتنے بڑے بڑے بادشاہوں کے رشتوں کو ٹھکرا دیا، مکے کے سرداروں کے رشتے کو ٹھکرا دیا، تو خدیجہ بھی کہاں تیار ہوتیں، بلکہ وہ مجھ ہی سے ناراض ہو جاتیں کہ میں نے چچا ہو کر ان کے حق کا خیال نہ کیا۔ ورقہ ابن نوفل کہتے ہیں کہ اے عمرو ابن اسد، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسی بات کر رہے ہو؟ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر ہم نے عبداللہ کے یتیم سے رشتہ کر دیا تو سارا مکہ ہمارے خلاف ہوگا، یہ تم نے کیسے سوچ لیا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ سارے مکے میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو عبداللہ کے اس یتیم کا احترام نہ کرتا ہو اور اس کے مقام کو نہ جانتا ہو؟ سارا مکہ اسے صادق و امین کہتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی اور رشتہ آئے تو یقیناً لوگ اعتراض کریں گے، مگر اس کے رشتے کا انتخاب کرو گے تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، یہ میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ اور جہاں تک خدیجہ کا معاملہ ہے تو اس سے پہلے تو ہر رشتہ خدیجہ تک پہنچایا گیا تو انہوں نے انکار کیا۔ اس دفعہ تم نے اس رشتے کو وہاں تک کیوں نہ پہنچایا؟ اپنی مرضی سے کیسے فیصلہ کر لیا؟ عمرو ابن اسد گھبرا کے کہتے ہیں، تو کیا تمہیں خدیجہ کی رائے معلوم ہو گئی؟ کہا کہ ہاں، خدیجہ دل و جان سے اس رشتے پر راضی اور خوش ہیں۔ عمرو ابن اسد نے سنا تو گھبرا گئے کہ اگر میری بھتیجی راضی ہو گئی تو اب تو یہ بات باہر نکل گئی تو میری توہین ہوگی۔ کیا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ یہ معاملہ اس طرح سے طے پا جائے کہ میرا احترام بھی برقرار رہے اور بات بھی بن جائے؟ ورقہ نے کہا کہ ہاں، وعدہ کرو، اب اگر خاندان بنی ہاشم تمہارے پاس آ گیا تو تم پورے احترام کے ساتھ ان سے بات کرو گے۔ اب عمرو ابن اسد گھبرا گئے کہ اگر میری اپنی بھتیجی ہی میری بات کو تسلیم نہیں کر رہی اور یہ بات باہر نکل گئی تو خدیجہ کا مقام میرے مقابلے میں زیادہ ہے مکہ میں تو مشہور ہی اس لیے ہوں کہ خدیجہ کا چچا ہوں، کتنی میری توہین ہوگی۔ چنانچہ ورقہ ابن نوفل کو زبردستی عمرو ابن اسد نے بھیجا کہ جا کے کسی طرح خاندان بنی ہاشم کو راضی کرو۔ ورقہ ابن نوفل ابو طالب کے مکان پر آئے۔ بنی ہاشم کے سارے بزرگ و جوان جمع ہیں اور بات یہ ہو رہی ہے کہ آج پہلی مرتبہ ہمارے خاندان کی تاریخ میں اس طرح سے ہمیں خالی ہاتھ پلٹایا گیا۔ جوان جوش میں ہیں، بزرگ غصے میں ہیں، مگر ابو طالب جو غالباً حقائق کو جانتے ہیں وہ خاموش ہیں، سر جھکا ہوا ہے۔ ورقہ ابن نوفل داخل ہوئے، دیکھا کہ اس وقت محفل کا انداز کچھ اور ہے، لیکن تورات و زبور کے عالم ہیں اور مکے کے انتہائی پڑھے لکھے انسان ہیں۔ چنانچہ بڑی حکمت عملی کے ساتھ ابو طالب سے جا کے گفتگو کی۔ معلوم تھا کہ جناب حمزہ سے گفتگو کرنے کا فائدہ نہیں، جناب عباس سے گفتگو کرنے کا فائدہ نہیں، یہ سب اس وقت جوش و جذبات میں ہیں، لیکن ابو طالب کے پاس گئے، ان سے جا کر بات کی اور اپنے بھائی کی جانب سے معذرت کی، جناب خدیجہ کی پریشانی ان کو بتائی، اپنے خاندان کی بدنامی کا تذکرہ کیا اور آخر میں اس مرحلے پہ لا کے بات کو ختم کیا کہ ابھی کسی کو پتہ ہی نہیں چلا ہے اور جو کچھ آپ کی توہین ہوئی ہے ہم معافی مانگتے ہیں اور اب آپ میرے ساتھ چلیے۔ حضرت ابو طالب کو راضی کیا، بس ابو طالب راضی ہو گئے تو اب حمزہ بھی نہیں بول سکتے، عباس بھی نہیں بول سکتے، سارا خاندان پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ عمرو ابن اسد نے بڑی عزت و احترام کے ساتھ استقبال کیا، معاملہ طے پا گیا، کہا کہ ہمیں یہ رشتہ قبول ہے اور اس کے بعد ایک تاریخ مقرر ہو گئی۔ یہ تاریخ کون سی تھی اس کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں ہے، بس اتنا پتہ چلا کہ بہت قریب کی تاریخ طے پا گئی کہ کم سے کم نکاح ابھی ہو جائے، اس لیے کہ عمرو ابن اسد نے ایک معذرت کی تھی کہ یہ خاندان کی ایسی عورت کی شادی ہے جو ملکۃ العرب کہلاتی ہے، ہمیں انتظام کرنے کے لیے وقت چاہیے، ہمیں اپنے پورے قبیلے کو بھی جمع کرنا ہے،
ہماری عزت کا بھی معاملہ ہے۔ تو خاندان بنو ہاشم نے یہ تجویز رکھی کہ کم سے کم نکاح ابھی ہو جائے، رخصتی چاہے بعد میں ہو جائے۔ عمرو ابن اسد راضی ہو گئے اور آخر جو دن طے پایا تھا اس دن خاندان خدیجہ نے ایک چھوٹی سی تقریب کا اہتمام کیا تھا۔ سب لوگ تیار ہیں۔ اب تاریخ بتاتی ہے کہ اگر وقت نہیں ملا تھا تیاری کا، مگر جناب خدیجہ کو تو معلوم ہے کہ یہ وہ شادی ہو رہی ہے کہ جس کے لیے خدیجہ کافی عرصے سے بے چین تھیں۔ مختصر سے وقت میں بہترین انتظامات کر لیے گئے اور اب انتظار ہو رہا ہے کہ بنی ہاشم کا خاندان پیغمبر اسلام کے ساتھ آئے۔ اس عرصے میں مکہ کے دوسرے سردار آنے لگے جو بطور مہمان بلائے گئے تھے۔ عین اس وقت میسرہ نے دیکھا کہ ابو جہل داخل ہوا ہے، کیونکہ اسے بھی خاندان خدیجہ کی طرف سے دعوت دی گئی تھی۔ ابو جہل آیا تو صحیح، لیکن بالکل آخری وقت میں، اور جس وقت وہ محفل میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا خیمہ لگایا گیا ہے اور اس کے اندر شادی کی تقریب کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ مہمانوں کے لیے دونوں طرف اور سامنے کرسیاں رکھی ہیں اور بالکل سامنے کی جانب ایک بڑی سی کرسی رکھی ہے۔ ابو جہل اپنے مقام کو جو اسے مکے میں حاصل ہے ذہن میں لاتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ کرسی میرے لیے ہے، اس لیے وہ آگے بڑھا اور اس بڑی کرسی پہ بیٹھنا چاہتا ہے کہ میسرہ نے یہ منظر دیکھا، ڈانٹ کے روک دیا کہ اے ابو جہل، اپنے مقام کو پہچان، یہ تیرا مقام نہیں ہے، تجھے عام مہمانوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ ابو جہل شرمندگی کی حالت میں واپس آیا، ابھی کرسی پر بیٹھا تھا کہ یکا یک شور ہو گیا کہ بارات آ گئی ہے، اور سب نے یہ منظر دیکھا کہ حضرت ابو طالب کے پہلو بہ پہلو پیغمبر اسلام اس شام سے تشریف لا رہے ہیں کہ حضرت عبد المطلب کا پیرہن بدن کے اوپر ہے، ہاتھ میں عقیق سرخ کی انگوٹھی ہے، حضرت ابراہیم کا عصا ہاتھ میں ہے، پاؤں میں حضرت الیاس کی نالین ہے، اور اس طرح تبرکات انبیاء سے سج دھج کر اللہ کے رسول اس شان سے داخل ہوئے کہ ابو طالب ساتھ میں ہیں، جناب حمزہ تلوار لے کے آگے ہیں اور جناب عباس حفاظت کے لیے پیچھے ہیں۔ سارے جوانان بنی ہاشم اور بزرگان خاندان پیغمبر اسلام کو لے کے آ رہے ہیں۔ پوری شان کے ساتھ یہ بارات محفل میں داخل ہوئی۔ سب کے سب مہمان استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ابو جہل ابھی آ کر بیٹھا ہی تھا کہ اس نے دیکھا کہ سب لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، مگر جو اس کے دل میں تکبر اور غرور ہے اور پیغمبر اسلام کے ساتھ سفر شام میں ابو جہل کو جو اختلاف اور حسد ہوا تھا، اس کی وجہ سے وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ جناب حمزہ سے یہ منظر برداشت نہ ہو سکا اور ننگی تلوار کو ہاتھ میں لے کر آگے بڑھے۔ ابو جہل کے پنجے میں پنجہ ڈال کر اتنی طاقت سے دبایا کہ روایت میں ہے کہ ابو جہل کی انگلیوں سے خون جاری ہو گیا تھا، اور اس سے کہتے ہیں کہ یہ تو نے کیسی بے ادبی کی کہ میرا بھتیجا آ رہا ہے۔ سارے مکے کے سردار کھڑے ہو گئے اور تو اسی طرح بیٹھا رہا، تجھے کھڑا ہونا پڑے گا۔ تکلیف کی شدت سے تڑپ کر ابو جہل کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت ابو طالب نے یہ منظر دیکھا، آواز دی کہ حمزہ، یہ شادی کا موقع ہے، مہمان آئے ہوئے ہیں، اس وقت کوئی اختلافی بات نہ کرنا۔ جناب حمزہ جو ابو جہل کو سزا دینا چاہتے تھے، مگر اپنے بھائی جو خاندان کے سردار بھی ہیں ان کی بات سن کے واپس آ گئے۔ پیغمبر اسلام کو لا کے اس کرسی پر بٹھایا گیا۔ ایک جانب حضرت ابو طالب بیٹھے ہیں، ایک جانب حضرت خدیجہ کے چچا عمرو ابن اسد بیٹھے ہیں، ان کے برابر میں ورقہ ابن نوفل بیٹھے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد نکاح کی رسم کا آغاز ہو گیا۔ حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ اس خطبے میں پروردگار کی توحید کا ذکر ہے، انبیاء کی نبوتوں کا تذکرہ ہے، ابراہیم و اسماعیل کی فضیلت کا تذکرہ ہے، اور اس کے حوالے سے اپنے خاندان کی فضیلت بیان کرنے کے بعد پھر پیغمبر اسلام کا ذکر ہے کہ مکہ والو، تمہیں پتہ ہے کہ علم میں، فضل میں، شرافت میں، بلند ہمتی میں میرے بھتیجے جیسی مثال اس وقت پوری دنیا میں نہیں ہے۔ ہاں، جہاں تک مال کا سوال ہے تو یقیناً مال تو بہت کم ہے، لیکن تم اس بات کو بھی جانتے ہو کہ مال ایک ڈلتے ہوئے سائے اور اڑتے ہوئے پتے کی مانند ہے۔ مال کے ملنے سے نہ کسی کو فضیلت ملتی ہے اور نہ مال کے نہ ملنے سے کسی کی فضیلت کم ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد اپنے خطبے کے اختتام میں اعلان کیا کہ میں اپنے بھتیجے کی جانب سے اس کا نکاح
خدیجہ کے ساتھ کرتا ہوں۔ اور نکاح کے اس صیغے کے بعد آخری جملہ یہ کہا کہ میں خدا کی قسم کھا کر یہ کہتا ہوں کہ عنقریب میرے بھتیجے کو ایک بہت بڑی خوشخبری اور ایک بہت بڑی سعادت ملنے والی ہے۔ جناب ابو طالب کا کلام مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد عمرو ابن اسد کے جو حضرت خدیجہ کے نمائندے ہیں انہیں جواب دینا ہے، لیکن ورقہ ابن نوفل نے بڑی تیزی کے ساتھ جواب دیا۔ پہلے اللہ کی تعریف بیان کی اور انبیاء کا تذکرہ کیا، پھر اپنے خطبے میں کہا کہ اے سردار قریش، کون ہے کہ جو آپ کے خاندان کی عظمت کو نہیں جانتا، اور ہمارے لیے بڑے فخر کا مقام ہے کہ آج ہم اپنے خاندان کے رشتے کو آپ سے جوڑ رہے ہیں، اور میں اپنی بھتیجی خدیجہ کا نکاح آپ کے بھتیجے سے کرتا ہوں۔ نکاح کا یہ جملہ ورقہ نے ختم کیا۔ اگرچہ یہ نکاح اعلان نبوت سے پہلے ہوا، مگر اس کے بارے میں پروردگار عالم کی یہی مرضی تھی کہ اس کا ایک ایک جز شریعت اسلامیہ کے مطابق ہو۔ چنانچہ ابو طالب کہتے ہیں کہ ورقہ، آپ نے جواب دیا، مگر ہماری خواہش ہے کہ خدیجہ کے چچا جو اس وقت خدیجہ کے نمائندے اور وکیل بھی ہیں وہ اس جملے کا جواب دیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ورقہ ابن نوفل نے شاید اس لیے جلدی کی کہ وہ چاہتے تھے کہ اس سعادت میں میرا نام بھی لکھا جائے کہ اللہ کے آخری رسول کے نکاح میں نے بھی چند جملے ادا کیے ہیں، میں نے بھی حصہ لیا ہے، کیونکہ شرعاً تو سگے چچا کو جواب دینا چاہیے تھا۔ عمرو ابن اسد نے جواب دیا اور ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ یہ نکاح ہو گیا۔ حضرت ابو طالب نے نکاح کے وقت ہی حق مہر حضرت خدیجہ کو ادا کر دیا۔ حق مہر مختلف روایتوں کے مطابق 20 اونٹ یا 12.5 اونس سونا یا 400 سونے کی اشرفیاں تھیں۔ اس کے بعد اسی دن ولیمے کا اہتمام کیا گیا، اور اس شان سے کہ ایک اونٹ حضرت ابو طالب نے اپنی طرف سے ذبح کیا، ایک اونٹ پیغمبر اسلام نے اپنے مال میں سے، اور بہت سارے اونٹ جناب خدیجہ نے اپنے مال میں سے ذبح کر کے دعوت ولیمہ کا اہتمام کیا۔ اس کے بعد جناب خدیجہ کے خاندان نے رخصتی کے لیے مہلت مانگی، اور نکاح ہونے کے بعد خاندان بنو ہاشم واپس اپنے گھر آ گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ تقریباً 6 مہینے رخصتی کی تیاریاں ہوتی رہیں۔ جناب خدیجہ نے رخصتی کے لیے شایان شان اہتمام کیا تھا۔ مقررہ تاریخ پر خاندان بنو ہاشم پھر ایک مرتبہ خاندان خدیجہ کے محلے کی طرف آتا ہے۔ شان و شوکت جو روایتوں میں لکھی ہے، انسان جب اس کو دیکھتا ہے تو دنگ رہ جاتا ہے کہ جناب خدیجہ نے کیا انتظامات کیے تھے، کس طرح سے مشک کا چھڑکاؤ کیا گیا تھا، کس طریقے سے سونے اور چاندی کے زیورات کنیزوں تک کو پہنائے گئے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ شادی کی تقریب میں جتنی کنیزوں نے حصہ لیا، ان کے سر کے ایک ایک بال میں موتیوں کو پرویا گیا تھا۔ انتہائی قیمتی قالین سارے محلے میں بچھائے گئے تھے، اور اس شان کے ساتھ خدیجہ طاہرہ کی رخصتی کا انتظام ہوا کہ اس موقع پر خاندان بنو ہاشم کی 2 عورتیں دلہن کو اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ ایک تو حضرت خدیجہ کی بہاوج جناب صفیہ ہیں، جو دوسری جانب حضرت ابو طالب کی بہن اور پیغمبر اسلام کی پھوپھی ہیں، اور دوسری خاتون فاطمہ بنت اسد تھیں، جو پیغمبر اسلام کی چچی ہیں۔ پیغمبر اسلام کی چچی اور پھوپھی جناب خدیجہ کو اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں، اور جناب خدیجہ محلہ بنی ہاشم میں آ کر حضرت ابو طالب کے گھر اترتی ہیں، اور آپ کا پہلا قدم حضرت ابو طالب کے گھر میں پڑتا ہے۔ شادی کے 2-3 دن بعد ہی جناب خدیجہ نے پیغمبر اسلام سے ایک خواہش ظاہر کی، اور وہ خواہش یہ تھی کہ اب نکاح ہونے کے بعد میں یہ چاہتی ہوں کہ اپنے وعدے کو پورا کروں، وہی وعدہ جو حضرت خدیجہ نے پیغمبر اسلام کے ساتھ کیا تھا کہ شادی کے بعد میری ساری دولت اور جائیداد آپ کی ہوگی، میں تو آپ کی کنیز بن کے رہوں گی۔ میں وہ وعدہ پورا کرنا چاہتی ہوں، اس لیے آج سے میرا سارا مال، میرے سارے جانور، میری ساری جائیداد، میرے سارے غلام، میری ساری کنیزیں، میرا سارا سامان تجارت، یہ سارا سونا چاندی آج کے بعد سے یہ سب آپ کا ہے، میں آپ کو ہبہ کرتی ہوں۔ یہ سب پیغمبر اسلام کے سپرد کر دیا گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جس وقت حضرت خدیجہ یہ سب سامان پیغمبر اسلام کے سپرد کر چکی تھیں، اور حالت یہ تھی کہ خدیجہ کے پاس کچھ نہ رہا، اور خدیجہ واقعاً ایک کنیز بن گئیں۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد پیغمبر اسلام حضرت خدیجہ کے گھر منتقل ہو گئے تھے، جو اب خود ان کا گھر تھا۔
اس کے بعد پھر اللہ کے رسول نے جناب خدیجہ کی تجارت کو اور وسیع کیا، اور اس وقت مکہ کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ اتنی دولت آنے کے بعد بھی یہ نوجوان ایسا ہے کہ نہ اس کی سچائی میں کوئی فرق پڑ رہا ہے، نہ اس کی امانت میں کوئی فرق آ رہا ہے۔ کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ان کا ایمان بھی سلامت ہے، ان کا کردار بھی سلامت ہے، ہر وعدے میں سچے ہوتے ہیں، مگر جیسے جیسے ان کی دولت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے ان کا کردار ختم ہونے لگتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب خدیجہ کی اتنی دولت جب پیغمبر اسلام کے ہاتھ میں آ گئی تو سارے مکے نے حیرت سے یہ منظر دیکھا کہ اب تو رسول دولت کے اعتبار سے مکے میں سب سے بڑے ہو گئے، لیکن ابھی تک نہ صداقت میں کوئی کمی ہے نہ امانت میں کوئی کمی ہے، وہی انداز اور وہی طریقہ ہے۔ اب وہ مرحلہ آ گیا کہ جس وقت مکہ والوں نے یقین کے ساتھ کہا کہ آج سے پہلے بھی ہم انہیں صادق و امین کہتے تھے، لیکن اب تو ان کے صادق و امین ہونے میں کوئی شک ہی باقی نہ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ اعلان نبوت کے بعد ہر طرح کی دشمنی کے باوجود بھی مکہ کے لوگ اپنی امانتیں پیغمبر اسلام کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ شادی کے بعد پیغمبر اسلام اور جناب خدیجہ نے پورے 25 سال گزارے ہیں ایک ساتھ، 15 سال اعلان نبوت سے پہلے اور 10 سال اعلان نبوت کے بعد۔ جناب خدیجہ سے پیغمبر اسلام کی 3 اولادیں ہوئیں، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ ایک بیٹے کا نام قاسم تھا جن کی ولادت بعثت سے قبل مکہ میں ہوئی اور آپ 2 سال کی عمر میں وفات پا گئے، اور دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ جن کے 2 لقب طیب اور طاہر بھی ہیں، یہ بھی بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، اور بیٹی کا نام جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ 3 بیٹیاں ام کلثوم، رقیہ اور زینب رضی اللہ تعالی عنہما حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پروردہ تھیں، جن کے بارے میں بعض مورخین کا خیال ہے کہ وہ حضرت خدیجہ کی بیٹیاں تھیں، اور کچھ کا خیال ہے کہ ان کی بہن حالہ کی بیٹیاں تھیں۔ ان کے باپ کا نام ابو الہند تھا۔ علامہ معتمد بدخشانی نے مرجع الانس میں لکھا ہے کہ یہ لڑکیاں زمانہ کفر میں حالہ اور ابو الہند میں باہمی چپکش کی وجہ سے جناب خدیجہ کے زیر کفالت اور زیر تربیت رہیں، اور حالہ کے انتقال کے بعد جناب خدیجہ کے ساتھ ہی رہنے لگیں اور ان کی بیٹیاں کہلائیں۔ اس کے بعد جناب خدیجہ کے توسط سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسلک ہو کر اسی طرح رسول اللہ کی بیٹیاں کہلائیں، جس طرح جناب زید رضی اللہ تعالی عنہ محاورہ عرب کے مطابق آپ کے بیٹے کہلائے تھے۔ بہرحال یہ ایک علمی بحث ہے، اس کے بارے میں علماء ہی بہتر بتا سکتے ہیں۔ 25 سال کی عمر میں پیغمبر اسلام کی شادی ہوئی، 50 سال کی عمر تھی جب جناب خدیجہ کا انتقال ہوا، اور پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے جنت المعلی کے قبرستان میں آپ کو دفن کیا۔ جناب خدیجہ کی عمر اس وقت 65 سال تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جتنا عرصہ جناب خدیجہ زندہ رہیں پیغمبر اسلام نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا تھا۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ لاکھوں سلام ہو اس ام المومنین کی عظمت پر کہ جو اتنی دولت کی مالکہ تھیں کہ ملکۃ العرب کہلاتی تھیں، لیکن پیغمبر اسلام سے شادی کے بعد ساری دولت ان کے سپرد کر دی اور اسلام پر خرچ کر دی، اور خود ان کی کنیز کی طرح زندگی گزاری۔ حتیٰ کہ جب پیغمبر اسلام غار حرا میں عبادت کے لیے جایا کرتے تھے تو یہ بی بی مکہ کی سنگلاخ پہاڑیوں پر پیدل چل کر پیغمبر اسلام کے لیے کھانا لے کر جایا کرتی تھیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔